جس میں کچھ مزید گرفتاریاں کل رات ہوئی ہیں اور وہاں میرپور خاص کے ہی علاقے سے کچھ ریکوری ہوئی ہے بھاری مقدار میں اسلحے کی. اور یہ تھوڑا سا میں آپ کو اس کا اگر تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دوں کہ جو ان ملزمان کے یہ جو دونوں سیٹس آف ملزمان ہیں جو پہلے بھی گرفتار ہوئے اور جو بعد میں بھی ہوئے ہیں، ان کے انکشافات کے مطابق سن 1998 سے لے کر 2002-2003 تک ایم کیو ایم، جو اس زمانے میں ایم کیو ایم الطاف گروپ تھا، اس کی ایک الطاف حسین کی پالیسی تھی کہ انٹیریئر سندھ اور کچھ اے پی ایم ایس او کے لڑکوں کو باقاعدگی سے انڈیا ٹریننگ کے لیے بھیجنا. جو بندے ہم نے کل میرپور خاص سے گرفتار کیے ہیں وہ بھی اس بات کا انکشاف کرتے ہیں کہ اسی پیریڈ میں وہ لوگ انڈیا گئے، وہاں انہوں نے تقریباً کچھ 1.5 سال کا عرصہ انڈیا میں گزارا. انڈیا کے مختلف شہروں میں، دلی میں، بھوج میں، جودھ پور میں انہوں نے ٹائم گزارا. وہاں ان کو اسلحے کی ٹریننگ ملی، وہاں ان کو ایون کاؤنٹر سرویلنس کی ٹریننگ ملی، اونٹ سواری کی ٹریننگ ملی، کیونکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ جو میرپور خاص عمر کوٹ کا جو بارڈر کا علاقہ ہے وہاں سے چیزیں پار آسانی سے اسلحہ اور ادر جو انڈیویجولز ہیں ان کو بارڈر پار آسانی سے کرانے کی ان کو صلاحیت ہو اور یہ ایک قسم کے سلیپر سیل کے طور پر کام کریں. جو بھی ابھی تک ہم نے گرفتاریاں کی ہیں اس میں 2 چیزیں سامنے آئی ہیں کہ 2 ایم کیو ایم کے، ظاہر بات ہے تیسرا الطاف حسین کے علاوہ 2 کی لیڈر تھے. اس میں ایک انیس ایڈوکیٹ اور دوسرا واسع جلیل، جن کو یہ جو لڑکے انڈیا بھیجنے کا جو سسٹم تھا اس کو چلانے اور اس کو مینیج کرنے کی ذمہ داری دی گئی تھی. جو ایک جیسے آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا کہ ہم نے انیس ایڈوکیٹ کو 2 دفعہ سی ٹی ڈی میں کویسچننگ کے لیے بلایا تھا اور شامل تفتیش بھی کیا تھا. اس میں جو انیس ایڈوکیٹ کے خلاف ایک بہت بڑا کہنا چاہیے ثبوت یا جو اس کے خلاف ایک ایلیگیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک ہم نے پہلے لڑکا گرفتار کیا تھا نعیم، اس نے یہ انکشاف کیا تھا کہ انیس ایڈوکیٹ نے اس کو 2001-2002 میں تہران ایران بلا کر باقاعدگی سے انسٹرکشن دیں کہ آپ لڑکے جمع کرو اندرون سندھ کے انڈیا بھیجنے کے لیے. اور کچھ مزید بھی ڈیٹیلز جب ہم نے انیس ایڈوکیٹ کا پاسپورٹ سیز کیا اور اس کے موبائل فونز کی فورینزکس کی ہیں تو اس میں کچھ ہمیں مزید شواہد ملے ہیں اور ہم ان کو پھر طلب کریں گے اگلے 1-8 دن میں. کچھ بینکنگ ٹرانزیکشنز کی ڈیٹیلز ہیں جو کہ مشکوک لگ رہی ہیں، اس پر بھی ہم ان سے سوال جواب کریں گے. لیکن بیسک ان کا جو ایک قسم کا نیٹ ورک تھا وہ یہ 2 جو لیڈرز ہیں خاص طور پر چلا رہے تھے. اور اس کے علاوہ جو کل رات کی کارروائی میرپور خاص میں ہوئی ہے اس میں جیسے میں نے کہا بھاری مقدار میں اسلحہ ملا ہے، جس میں اسلحے کی تصویر دکھانا پلیز، وہ چلاتے رہو. جس میں جو سب سے کی چیز ہے وہ ہے ڈشوکا اینٹی ایئر کرافٹ گن، جو کہ ڈس اسمبل کر کے پائپ میں سیل کر کے پڑی ہوئی تھی. اور یہ اس کی یہ خیر وہ تو ہم نے انٹرنیٹ سے اس کی جو اسمبلڈ تصویر ہے وہ لی ہے، لیکن یہ اس کے علاوہ ایس ایم جیز اور گرینیڈ بھی ملے ہیں. تو یہ کارروائی تھی. فاروق ستار سے بھی ہم نے سوال جواب کیا تھا. اس کے بعد ہمیں ہمارے جو اس وقت تک رائے ہے اس میں ان کی مزید بلانے کی ضرورت ابھی تک نہیں پڑی. آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً کچھ سال پہلے کراچی پولیس نے ایک سیل پکڑا تھا جن کا تعلق کراچی یونیورسٹی سے تھا، جن کے بارے میں بھی یہ چیز کہی جا رہی تھی کہ وہ وہاں بھی اس ٹائم پر بھی ایک بھاری مقدار میں اسلحہ ریکور ہوا تھا اور ان کے بارے میں بھی یہ چیز کہی جا رہی تھی کہ وہ یہ جو ایم کیو ایم کا جو نیکسس ہے اس کے حصے تھے. اور اس میں بلکہ ایک شخص کا نام آگے آیا تھا، آپ کو پتہ نہیں اس ٹائم یہ انہوں نے بتایا تھا نہیں بتایا تھا، محمود صدیقی ایک سابقہ اے پی ایم ایس او کے صدر رہے ہیں اور اس وقت انڈیا میں ہوتے ہیں. اور بیسکلی جو ایم کیو ایم، اب ظاہر بات ہے جو ایم کیو ایم لنڈن ہے وہ اور جو کا کائنڈ آف آپس کی جو مینجمنٹ یا نیکسس ہے نا، ان کے کی فوکل پرسن محمود صدیقی. انیس ایڈوکیٹ اس وقت نہ ملک سے جا سکتے ہیں نہ کوئی اور وہ کر سکتے ہیں، تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہمارے پاس اپنے حوالے سے مواد مکمل ہوگا اور ایک ایسا کیس ہوگا جو کہ چلان شدہ کیس ہو تو ہم ان کی گرفتاری کے لیے موو کریں گے. فی الوقت ابھی تک دہشت گردی کی ڈائریکٹ وارداتیں نہیں آئی. کچھ 2-3 جو پہلے ہم نے بندے پکڑے ان کی آئی ہیں حیدرآباد کے حوالے سے، لیکن جو ابھی کل رات پکڑے گئے ان کی ڈائریکٹ نہیں آئی. لیکن ان کو جو ابھی تک ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے بات
وہ یہ ہے کہ ان کو جو ٹاسکنگ تھی نا وہ ایک انٹیلیجنس گیدرنگ کی ٹاسکنگ تھی کہ پاکستان میں ویریس اسٹریٹجک اور اس قسم کی چیزوں کے حوالے سے خبر دینا اور ایک باقاعدہ جس کو کہتے ہیں نا انٹیلیجنس نیٹ ورک اور خاص طور پر کراس بارڈر اسمگلنگ، کراس بارڈر اسلحہ لانا، اس طرح کی چیزوں کا ایک نیٹ ورک برقرار رکھنا میر پور خاص اور عمر کوٹ کے علاقوں میں. جنہوں نے انڈیا میں ٹریننگ حاصل کی وہ 6 سے کہیں زیادہ تھے. وہ ہمارے فگر کے مطابق کوئی کم از کم ایک کھیپ میں 13-15 تھے. وہ ابھی تک اس کو تھوڑا سا ماڈیفائی اور وہ کر رہے ہیں، ٹریس کر رہے ہیں کہ آیا کہ اور کون سے لڑکے. جیسے میں نے کہا کہ پہلے جو ہم نے فرسٹ راؤنڈ گرفتاریوں کی اس میں ان ملزمان کے نام سامنے آئے، پھر ہم نے ان کو کل رات گرفتار کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ ان سے بھی آگے بات چلے.